باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور، اس کی آیت ہے 64 آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی نے اس کے احکام فرض کیے ہیں اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل کی ہے تاکہ تم سمجھو۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زناکار عورت زناکار مرد تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تم کو اللہ کا حکم میں ان دونوں پر کوئی ترس نہ کھانا چاہیے اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ زناکار عورت جو ہوں گی یا مرد جو ہوگا ان لوگ کو 100 کوڑے مارنا بلکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور لوگ دونوں کے اوپر ترس نہیں کھانا بلکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، آخرت پہ ایمان لاتے تو لوگ کو 100 کوڑے مارنا اور لوگ کے اوپر ذرا سا بھی ترس نہیں کھانا، اور جب ان لوگ کی سزا دیتے جب ایک مسلمان کی جماعت موجود رہنا بلکہ بول اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زناکار مرد تو صرف زناکار عورت یا مشرک عورت ہی سے نکاح کرتا ہے، اور زناکار عورت سے بھی زناکار مرد یا مشرک مرد ہی نکاح کرتا ہے، اور یہ مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بولے کہ زناکار جو مرد ہوگا وہ زناکار جو عورت کرتی زنا جو مرد کرتا وہی اگر زنا عورت جو کرتی لوگ سے یا مشرک سے لوگ کا نکاح ہوتا بلکہ بول رہے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور جو لوگ پاک دامن عورت پر بدکاری کی عیب لگائے اور اس پر 4 گواہ نہ لائے تو ان کو ایسے کوڑے مارو 80 کوڑے مارو، اور ان کی شہادت بھی مت قبول کرو، اور یہی لوگ فاسق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے اگر کوئی لوگ پاک دامن عورت کو بدکار ہے بلکہ بول رہے اگر اللہ 4 گواہ نہیں لا سکتے صحیح سے اگر وہ عورت کے خلاف تو لوگ کو 80 کوڑے مارو بلکہ بول رہے، اور لوگ کی کبھی بھی بات کو قبول نہیں کرنا بلکہ بول رہے اللہ جو بھی گواہی دی اس کو قبول مت کرو بلکہ بول رہے۔ آیت نمبر 5 اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ فاسق ہے بلکہ بول رہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر جو اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بلا شبہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور جو لوگ اپنی عورتوں کو بدکاری کی تہمت لگانے اور ان کے لیے اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ان کی شہادت یہ ہے کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ بے شک میں سچا ہوں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور 5ویں بار یہ کہیں کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اور جو لوگ اپنی عورتوں کو بدکاری کی تہمت لگائے، یعنی شوہر اپنی بیویوں کو بولے کہ یہ بدکار ہے تو اگر ان کے لیے اپنے سوا کوئی گواہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی 4 بار قسمیں خواہ بول رہے، اور 5ویں بار یہ بولو کہ اگر میں جھوٹ ہوں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو مجھ پر بول کے بول رہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور عورت سے سزا یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 بار قسم کھا کر یہ کہے کہ بے شک یہ جھوٹا ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور 5ویں بار یوں کہے کہ مجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو اگر یہ سچا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اگر یہ عورت سچ ہے اور اس کو اگر اس کو سزا نہیں ہونا تو اگر انہوں سچے ہے تو انہوں 4 بار قسم کھانا کی یا ان کا شوہر جھوٹا ہے بول کے، اور 5ویں بار بولنا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا میرے پہ اگر یہ میرا مرد سچا ہے تو بول کے بول اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہو اور اس کی رحمت نہ ہو تم تو بڑی خرابیوں میں پڑ جاتے، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا ہے وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے تو تم اسے اپنے وہ ہمارے لیے اچھا ہے، ان میں سے جس نے گناہ کا جتنا حصہ لیا ہے اتنا ہی اس کا وبال یعنی عذاب ہے، اور جس نے اس میں سے بھی بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم نے وہ بات سنی تھی جو مومن مردوں نے اور مومنہ عورتوں نے کیوں اپنے دل میں ایک گمان نہ کیا اور یہ کیوں نہ کہا کہ یہ سرے بہتان ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہتان لگانے والے اپنی بات کے لیے 4 گواہ کیوں نہیں لائے، تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک نہیں یہی جھوٹے ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اس دنیا اور آخرت میں تم پر نہ ہوتی تو
جس شغل میں تم منحکم ہو اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کوئی علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے اور اللہ کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تم نے اس سے سنا تھا تو کیوں نہ کہا کہ یہ ہماری شان کی خلاف ہے کہ ایسی بات زبان پر لائے، اے رب تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم کو اللہ نصیحت کرتا ہے کہ تم پھر ایسے کام نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تم کو آیت کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ تو بڑا جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی مومنوں میں خوب پھیلے تو ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا نہ ہو جاتا، اور یہ کہ اللہ بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔